سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہو تو اللہ پر ہی یقین رکھنا، اسی سے ہی مدد مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا۔ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ ابھی سے ہمت ہار گئے؟ ابھی تو زندگی میں وہ مقام آنا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ شدت سے دعائیں مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی آزمائش ہے۔ نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن کو نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کو تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر بھی لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی ہے۔ نصیب کا لکھا بدل دیتی ہے تڑپ سے مانگی ایک دعا۔ جو تم چاہتے ہو مانگو، وہی ملے گا، ضرور ملے گا۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گی۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جا سکتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے کن کہنے کا وقت قریب ہو اور تمہارے تمام غم خوشیوں میں بدلنے والے ہو۔
اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائے رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پہ نواز دیتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اپنی سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی پردہ رکھنے والا نہیں ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ سنیں، اللہ کو پکارے، وہ آپ کے لیے ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔